السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال علیہ وسلم من صام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ اللہ رب لاکھ لاکھ شکر اس کا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اہم اور فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے۔ یقیناً رمضان کا پانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے پورے سال اس کے جستجو میں لگے رہتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا پورے سال رمضان سے گہرا تعلق تھا۔ رمضان کے گزرنے کے نصف ماہ تک رمضان کی عبادت کی قبولیت کے واسطے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان قریب ہوتا، 6 ماہ باقی رہتا، تو رمضان کے پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان سے خوب مستفید ہوں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس رمضان کے مہینے میں عام طور پر خطبہ ایک روایت پیش کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک نفل ایک فرض کے مقام پہ ہو جاتا ہے، اور ایک فریضہ 70 فریضے کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین عبادتوں کی فضیلت یا عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، نیکیوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لیکن وہ بات کہ جس میں ایک نفل فرض کے قائم مقام ہو جائے اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے، تو اس طرح احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت جو پیش کی آتی ہے، خطبہ بہت شوق سے پیش کرتے ہیں، جو بیہقی وغیرہ کی روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ، ایک عظیم مہینہ عطا کر دیا ہے، یا تم پر عظیم مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جعل اللہ تعالی صیامہ فریضہ، اللہ رب العالمین نے جس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوع، اور اس کی رات کے قیام کو نفل قرار، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس میں کوئی خیر کا کام کرے، یعنی کوئی نفل کام کرے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، تو گویا اس نے اس مہینے میں اس ایک نفل کی فضیلت اور اس کے درجے کو 70 درجے کے برابر پا لیا، یعنی اس مہینے میں ایک نفل ایک فریضے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کان کمن ادی فریضہ، گویا کہ اس نے ایک فریضہ ادا کیا ہے، یعنی اس کا ایک نفل فرض کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو آدمی اس میں کوئی ایک فرض چیز ادا کرے، ایک فریضہ ادا کرے،
تو گویا اس نے 70 فریضے کو ادا کیا ہے، یعنی اس کا ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے۔ یہ روایت سنن بیہقی کی ہے، اور علامہ عینی نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ، محدث عصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اساطین علم نے اس روایت کو غیر معتبر قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی روایت ثابت بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ایک نفل فرض کے مقام آتا ہے، یہ غیر معتبر بات ہے۔ بھائی اور فرض بھی تفاوت ہے، یہ دونوں کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ نفل کا درجہ نفل ہی کی حیثیت سے رہے گا، اور جو فرض ہے وہ فرض ہی کے مقام پہ رہے گا۔ ہاں اتنی بات تو ضرور ہے کہ رمضان المبارک کی نیکی عام دنوں کی نیکی کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نیکیوں کو بڑھاتا ہے، ثواب کو بڑھاتا ہے، رمضان کی عبادتوں کے درجات کو بڑھاتا ہے، لیکن کتنا بڑھاتا ہے اس کی تعین نہیں بتائی گئی ہے۔ اور جن اعمال کی وضاحت احادیث میں کی گئی ہے وہ تقریباً 3 ایسے اعمال ہیں جس کے ثواب کو اللہ رب العالمین رمضان کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، جماعت سے تراویح کی پابندی کرے، یہاں تک کہ جب امام واپس ہو تو بھی واپس ہو، یعنی جماعت سے پڑھے اور جماعت سے ختم بھی کرے، کتب لہ قیام لیلہ، تو اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں اگر آدمی تہجد پڑھے تو عام دنوں میں رات کی نماز ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی تراویح جماعت سے پڑھتا ہے، امام کے پیچھے پڑھتا ہے، تو پھر یہ ثواب اور فضیلت رمضان کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے، یہ رمضان کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت ہے جس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، وہ ہے عمرہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة او حجة معی، کہ رمضان کا عمرہ یہ ایک کے برابر ہوتا ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ عام دنوں میں اگر آدمی عمرہ کرے تو ایک عمرہ کی حیثیت سے ہے، لیکن اگر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عمرے کو حج کے برابر بنا دیتا ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اور اس فضیلت حج کی فرضیت کبھی ساقط نہیں ہوگی، یعنی اگر آدمی رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے، بعد میں اس کو مالی استطاعت حاصل ہوتی ہے اور اس پر حج کا فریضہ لاگو ہوتا ہے، تو اس کو حج کرنا واجب ہوگا۔ حج اس کے فضیلت کی وجہ سے، رمضان میں جو عمرہ کیا ہے اس کی وجہ سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جن نیکیوں کے ثواب کو بڑھاتا ہے اس میں سے شب قدر کی عبادت بھی ہے، شب قدر میں جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا بھی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شب قدر کی بہت فضیلت بیان کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی بشارت سنایا کرتے تھے، اور خود اللہ رب العالمین نے بھی اس شب قدر کی بڑی اہمیت جتائی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا اس بابرکت مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس نفلی عبادت کو، اس کا مقام اور اس کی فضیلت یہ بیان کی
کہ اگر آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے، رب العالمین اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ. یہ کچھ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا احادیث کریمہ میں یا اللہ رب العالمین نے کچھ فضیلتوں کی بڑھوتری کا اور اضافے کا ذکر فرمایا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین ہر نیکی کو، ہر عبادت کو اپنے فضل و کرم سے بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف. بنی آدم کے ہر نیک عمل کو، بنی آدم کے ہر عمل کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے 10 گنا سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 700 گنا تک بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا نیکی ملتی ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے اسلام کو، ایمان کو اچھا کرے، یعنی اچھی طریقے سے زندگی گزارے اور نیک کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے اور 10 گنا سے بڑھاتے 700 تک بڑھا دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ رمضان کے ایک نفل فرض کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور رمضان کا فرض 70 فرض کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، گویا ہم نے اس فضیلت کو محدود کر دیا ہے، تھوڑا کر دیا. اللہ رب العالمین یہ کہتے، اللہ کے اسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل تک پڑھا دیتا ہے. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے اور 10 گنا سے لے کر کے اللہ تعالیٰ 700 تک بڑھاتا ہے. اور لوگ ہم یہ مشہور کرتے ہیں اور یہ ضعیف حدیث لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرض کو 70 فرض بنا دیتا ہے، ایک نفل کو فرض کے مقام پر دے دیتا ہے. تو یہ فضیلت بہت معمولی ہے. اللہ رب العالمین بہت غفور ہے، بہت شکور ہے، بندوں کی نیکیوں کی بڑی قدر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے عمل کو، ان کے حوصلے اور ان کے عمل کی کیفیت اور کمیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کو ثواب عطا کرتا ہے. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کریں اور بکثرت اللہ رب العالمین کی بندگی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے لیے رجوع ہوں، توبہ استغفار کریں. اور اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں اسی لیے بہت زیادہ خصوصی اہتمام کرتے تھے. رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرتے تھے، بکثرت صدقہ و خیرات کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے اور رمضان کے آخری عشرے کا مکمل اعتکاف کرتے تھے، شب قدر میں جاگتے تھے. تو یہ اسی وجہ سے تھا کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال کا ثواب کافی بڑھا دیتا ہے اور مہینے کا اور دن کا ثواب اللہ رب العالمین کے ہاں مسلم ہے. اسی لیے آخری جب سال آپ دنیا میں تھے تو آخری سال آپ نے رمضان مبارک کے مہینے میں 2 مرتبہ قرآن دور کر کے سنایا جبریل علیہ السلام کو، اور اس طرح آپ رمضان کے اعتکاف کرتے تھے. اس سال آپ نے 20 کا اعتکاف کیا تھا. لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کی فضیلتوں سے مستفید ہوں، رمضان میں بکثرت اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اللہ رب العالمین سے رجوع ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں اور نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطی سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.